لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها ربنا وتقبل دعاء إنك السميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد علی ابراہیم اللہم بارک. آیت نمبر میں نے پچھلی دفعہ کرایا تھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آل عمران کر رہے ہیں. آل عمران کی آیت نمبر میں نے حضرت زکریا علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد اور ان کے پاس جو رزق آ رہا ہے اور ان کی حکمت سے بھری ہوئی گفتگو سن کر معرفت الہی سے بھری ہوئی گفتگو سن کر بڑے متاثر ہوتے ہیں اور اس رزق کو جبھی کہتے ہیں ان سے انا لکی حاضہ. لکی کاف پہ زیر ہے فیمینن کیونکہ حضرت مریم سے مخاطب ہیں. لکا نہیں، اگر مرد ہوتا تو لکا ہوتا ہے یہاں پہ. تو انا لکی حاضہ، انا لکی حاضہ کہ اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آ رہا ہے. یعنی ایک تو میں جب آتے تو کھانا پینا ان کا وہی لے کر آتے تھے اور جب وہ آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کھانا بھی یعنی کوئی پہنچانے والا نہیں ہے. وہ کمرے بند کر کے کمرے میں موجود ہیں محراب کے اندر. اور جو لفظ محراب ہے یہ حرب سے ہے. حرب کہتے ہیں جنگ کو. محراب اس جگہ کو عبادت کرنے کی کہا جاتا تھا. محراب کہ ایسا جگہ، ایسا کمرہ، ایسا بند حجرہ جہاں پہ انسان اپنے رب کی خوب کو عبادت میں مشغول ہو کر شیطان سے حرب جنگ کر رہا ہے. تو اسی لیے وہ حرب کی وجہ سے محراب کہلایا، جہاں پہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، شیطان سے جنگ ہو رہی ہے. تو داخل ہوتے اس محراب کے اندر جہاں پہ بی بی مریم خوب اللہ کی عبادت کر رہی ہیں تو بڑے متاثر ہوتے. تو اسی لیے پوچھا انا لکی حاضہ کہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہے رزق اور یہ اتنی ایسی خوبصورت معرفت الہی والی باتیں. تو قالت کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے. یعنی کوئی دیکھیں اس میں بہت بڑا لیسن ہے. میں نے اس لیے دفعہ کہا تھا کہ ہر اس کے اندر جو جملہ ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے اسباب چھپے ہیں. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ وجہ ہے یا اس طرح ہے، بلکہ ڈائریکٹ کس سے جوڑا؟ اللہ سے. کہ قالت ہوا من عند اللہ، کسی اسباب سے، کسی سبب سے، کسی ریسورسز کو نہیں لے کے بیچ میں آئی جو ہم لوگ آج ہمارا عادی ہو گئے. اس لیے آج جو میرا ٹاپک، آج جو ہم یہ ساری آیات ڈسکس کریں گے اس میں دو بیسک چیزیں میں جو بتانا چاہتی ہوں جس کو ذہن میں رکھیے. دو بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں جو ایمان کا بنیادی مین پلر آف اسلام ہے، مین پلر آف ایمان ہے، اس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. یہ میں جو بات کہہ رہی تھی اس آیت کو، آیت نمبر 37 جو میں نے پچھلی دفعہ کرائی تھی، 37 اور 38. آج انشاءاللہ 39 سے کریں گے، لیکن پیچھے سے کیونکہ واقعہ چل رہا ہے تو اس لیے پیچھے سے اس کو دوبارہ لے کر چلی ہوں. تو میں نے آپ سے جیسے ابھی کہا کہ دو اس میں باتیں بیسیکلی جو بنیاد ہیں ایمان کی، جو مین پلر ہے ایمان کا، یعنی توکل اللہ پہ کامل بھروسہ. اسباب پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ کامل بھروسہ. تو ایک تو یہ ڈسکس ہوگا اس ان آیات کے ضمن میں. اور دوسرا چیز ہے نماز. جو نماز وہ عبادت ہے اللہ رب العالمین کی جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے مومن کے لیے، ایک مومنہ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی معراج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے معراج، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی تھی. بالکل اسی طرح سے ہر روز 5 ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہر مومن و مومنہ سے ملاقات ہوتی ہے نماز کے ذریعے. تو نماز اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسی نماز تھی زکریا علیہ السلام کی کہ اللہ کے پاس سے فوراً جواب آیا. اور ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، حرم پاک میں دعائیں ہو رہی ہیں، ہر سال ختم قرآن کی مجالس خوب ہو رہی ہیں،
بہت بہت ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہیں، ہر طرف ہو رہی ہیں، خوب خوب نام لیا جا رہا ہے، لیکن دعا ہے کہ قبول ہو رہی ہے۔ ہر طرف مسائل ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، اتنے مظلوموں کیوں مجھے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ سب سمجھ رہے ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہے انسان اتنا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں صورتحال ہے اور کتنی جگہ پہ کس کس طرح سے کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، مر رہے ہیں، آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت مسائل ہیں، بہت پریشانیاں، اتنی دعائیں آخر ہو رہی ہیں، حرم کے اندر ہو رہی ہیں، حرف ہو رہی ہیں، مساجد میں ہو رہی ہیں، ختم قرآن ہو رہے ہیں تراویح کے اوپر ہر سال رمضان میں، لیکن دعا تو اللہ تعالیٰ تو ہماری جو بھی دعائیں سامنے رکھی جاتے ہیں وہ پوری نہیں نظر ہوتی آتی، تو کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہے، کیا مسائل ہیں؟ تو پھر دیکھی جواب آتا ہے کیسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر، جو علامہ اقبال نے تو صحیح کہا کہ نماز ہی ہماری اب ایسی ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال تو کہتے ہی ہیں کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، نہ نماز ویسی ہے نہ امام ویسا ہے، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو وہی والا مسئلہ ہے سارے کا سارا ہے۔ تو یہ دو ٹاپک آج میں ضرور ان آیات میں ڈسکس کروں گی، تاکہ ہماری جو نمازیں ہیں، کہ ایک زکریہ علیہ السلام کی نماز ہے، اللہ اکبر، کہ زکریہ ہیں جیسے ہی بی بی مریم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انا لکی یہ آپ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، تو قالت ہوا من عند اللہ، کسی ریسورسز کا نام نہیں لیتی ہیں، کس ریسورس پڑھیں کہ وہ ریزن سے، یہاں سے وہاں سے، ڈائریکٹ کس سے جوڑتی ہیں؟ اللہ سے، اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور اس کو کہنے میں ذرا برابر نہیں جھجکی، اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں لیا کہ میں ایسے کروں گا، ویسے کر لوں گی، ایسے کر لیتی، وہ کر لیتا، یہ سب نہیں کہا، بس یہ کہا سمپل ہے، سمپل، یہ ایمان کا ان کا درجہ تھا، ہائی یعنی کہنا چاہیے کہ ہائیلی اس کے اوپر وہ تھی ایمان کے درجے پر، کہ بے ساختہ کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے، ہم تو کسی نہ کسی سبب سے جوڑتے ہیں، ہر چیز کو ہم سبب سے جوڑتے ہیں، ہم اسباب کے ہر وقت نظر دوڑاتے ہیں اور پھر کریڈٹ اسباب ہی کو دے رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس مالک کو جو اوپر بیٹھا ہے، جو ہمارے اوپر ہر وقت نگراں ہے، جو ہمارے ہر معاملات کا کارساز ہے، جو ہر ہمارے معاملے کو چلاتا ہے، ہم نہیں چلے۔ میں شیطان کی تھی، میں آج ہم میں ہے، کیسا ایمان اور کدھر ایمان، کہاں ہے ہمارے پاس ایمان، ہم کون سی ایمان والے؟ مسلمان تو کہا جاتا ہے جو کام اللہ پہ بھروسہ کا ہے، قرآن پاک بے تحاشا بار بار طرف یہی تو آیت کرا کہ اللہ جو مومن بندے ہیں وہ کامل اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ قدم اٹھاتے ہیں اللہ کے نام سے۔ ان کی ماں جو ہے بچہ پیدا ہوا تو ابن کثیر پورا یہ واقعہ دیا ہے کہ ابن کثیر کیا کہ ان کی جو والدہ ہیں جب پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کو لے کے ہافتہ لے کر چلی آ رہی ہیں، منت نہیں مان چکی تھی، پیدائش سے تو انہوں نے منت مان لی تھی کہ اس بچے کو اللہ کے کام آزاد رکھوں، اور وہ بچے کو لے کر آتی ہے، ڈیٹیل پچھلے ڈیٹیل میں کر چکی، تو لے کر جب آتی ہیں ہیکل سلیمانی کے میں بیت المقدس میں، تو وہاں جو خدام کھڑے تھے مقدس میں کام کرنے والے، تو وہ تو بہت رسپیکٹ تھے کیونکہ ان کا تو خاندان عمران کا خاندان تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے جو خاندان چلا آ رہا ہے، اس خاندان سے ان کا تعلق، لے کر آ رہی ہیں بچے کو، اور پھر ان کے والد عمرانی کے نام سے وہی جانے جاتے تھے، وہ وہاں کے مسجد تھے امام محتمم قربانی کے، وہ سب پہچانتے تھے، تبھی آگے بڑھے، تو انہوں نے اس کو حوالہ کرتے ہوئے کہا کہ میں داخل نہیں ہو سکتی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی ایک ہے، تورات، انجیل، تورات جو 10 کمانڈمنٹ لے کر آئے وہ مکمل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو شریعت تو ایک ہی ہے، یعنی ایک ایسی عورت جس کا بچہ پیدا ہو، سب جانتے ہیں آفٹر ڈلیوری کیا ہوتا ہے، عورت کے ساتھ کیا چیز جو ہے وہ خارج ہو رہی ہوتی، جس وجہ سے وہ ناپاکی کی حمل ہوتی، تو وہ اس حال میں داخل نہیں ہوتی مسجد میں، تو وہ کہتی ہیں کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، یعنی ہیکل مسلمان میں جو اللہ کے عبادت کی جگہ بنائی گئی ہے، اس مسجد میں داخل نہیں ہوتی، صرف ناپاکی کے حال میں جانا ہی نہیں چاہیے، تو نہیں گئی وہ، اور انہوں نے بڑی سے اس بچے کو اس کے حوالے کیا کہ بھائی یہ بچہ تو میں اللہ نام پہ کر چکی ہوں، تو تم رکھو، اب وہ بچوں انہوں نے حوالے کیا کہ اللہ کے، گھبراتی کیا کیسے اور کس طرح ہوگا، میں بچے کو میں تو کر چکی ہوں،
لیکن اب میں تو لڑکی ہے تو میں کیسے ہیکل سلوانی میں کیا ہوں، کس طرح نہیں، ان کا کامل اللہ پہ یقین ایمان اور بھروسہ دے کہ لے جا کے دروازے پر خادموں حوالے کر دیتی کہ میں ابن کثیر پڑھ رہی ہوں، میں اپنے سے ایک لفظ نہیں کہہ رہی ہوں، کہتی ہیں خود پر میں اس کو آزاد چکی ہوں، نظر کرتی ہوں، تم اسے سنبھالو، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے میں حیض کی حالت میں اور دن میں نہیں آ سکتی، تم نو تمہارا کام، میں گھر واپس نہیں لے جانے کیونکہ نام خدا پر اسے نظر کر چکی ہوں، کیونکہ ان کے والد جہاں امام تھے، قربانیوں کے محتمم تھے، اور یہ ان کی صاحبزادی تھیں، تو اسی لیے ہر کسی نے بڑھ کے اس بچی کو پکڑا چاہا۔ زکریا نے کہا کہ میں چونکہ خالو تو یہ لڑکی مجھی کو چاہیے۔ اب وہ لوگ اسی پہ ہوا کہ بھائی یہ کیسے ہمارے حوالے کریں، آگے یہ آئے گی کہ پھر سب نے قرآن اندازی کی، اور پھر قرآن اندازی کر کے پھر حضرت زکریا ہی کا نام آیا، اور پھر زکریا ہی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تو یہ آگے آیت آئے گی انشاءاللہ، تو وہاں پہ اس کا بھی ذکر کرے کس طرح انہوں نے قرآن اندازی اور پھر کس طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ ان کے حوالے ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آتا ہے تمہارا؟ یہ تھا ان کا یقین، ایک کہ ماں کا بھی یقین سا تھا، کیسے انہوں نے اللہ کے حوالے جب کرنے کا تو کہ اللہ ہے نا اس کی پالنے والا، کیسے انہوں نے حوالے کیا، اور پھر اللہ کامل بھروسہ تھا، اللہ پہ کامل بھروسہ کر کے قدم اٹھتے ہیں تو اللہ اسی طرح مدد آتے ہیں کہ کیسے اللہ نے زکریا علیہ السلام نام نکلا قرآن راضی، زکریا علیہ السلام کی حفاظت، پھر جب آئے حجرے کے اندر تو وہاں کھانا پینا ان کے پاس دیکھ کہتے ہیں انا لکی حاضر، تو کہتی ہیں قالت ہوا باللہ، یعنی اللہ کھا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ معاف کرے ابا اما کہ ہم کر رہے ہیں، ہم نے انتظام کیا، ہم نے پڑھایا، ہم نے کھایا، ہم نے یہ کہ ہر جگہ ہم ہے، یہ ہم کدھر آتا ہے بھائی، اور کیوں آتا ہے؟ ایک مومن اور مومنہ ایسی سوچ ہونی ہی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمیں یہ کھا رہا ہے اور ہم اس طرف لے آ رہا ہے کہ ہم سارا کریڈٹ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالی بندے اور بندیاں، اللہ تعالیٰ ہم تک کھانے پلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کا انتظام کرنے والا، ہم کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑی کمی اور کمزوری ہے آپ کے مسلمان کے اندر، ہم آپ کو مسلمان کہے ہیں لیکن ہمارا ایمان تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بہت اہم ٹاپک ہے، عذاب پہ بھروسہ یا اللہ پہ بھروسہ۔ آج کے مسلمان کو میں نے آپ سے کہا کہ عذاب پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سمجھ دے دے، آمین ثم۔ جب مومن اللہ کامل بھروسہ کر کے بڑھاتا ہے تو پھر بہرحال اللہ غیب سے مدد آتی ہے، کوئی شک نہیں۔ ہاں جب وہ کامل بھروسہ ہوتا ہے پھر اس کی نماز ایسی ہوتی ہے، نماز میں وہ تڑپتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے تو لکھا دا زکر ربہ، یعنی حضرت زکریا جب ان کی یہ چیزیں تھیں بی بی مریم کی اور یہ کرامات یہ معجزات ان کے پاس تھے تو انہوں نے اسی وقت اپنے رب کو پکارا، پکارا اور کیا کہا ان سے؟ اتنا متاثر بی بی مریم کی اس کیفیت کو دیکھ کر، رب حبلی من لدن ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے خاص، لدن کا لفظ ہے، اپنی جناب خاص سے، اپنی خاص رحمت سے، خاص رحمت کو پکار رہے ہیں، خاص رحمت سے، ذریہ اولاد، لیکن کیسی تھی یہ بات؟ سہلے اولاد کا ملنا ماں باپ کے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوتی ہے، سہلے اولاد ماں باپ کے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ صرف اولاد کی دعا کر رہے ہیں کہ اولاد عیش کا باعث بن جائے، پھر ماں باپ بیٹھے آپ آئیں کہ اولاد ہماری کس طرف لے کے جا رہی ہے، یعنی خود بھی کفر کے راستے پہ چل رہی ہے اور ہمیں کفر کے راستے پہ گھسیٹ رہی۔ ایسی اولاد نہیں چاہیے، ایسی اولاد سے نہ اولادنے کو بہتر ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کا ایمان دیکھ کے خوبصورت ایمان کا درجہ ہے کہ بی بی مریم کی کیفیت دیکھ کر کیا بے صاف کہتے ہیں اللہ کہ اپنی جناب خاص سے مجھے اولاد دے، لیکن کیسی اولاد؟ طیبہ، پاکیزہ، مجھے پاکیزہ اولاد چاہیے، سہلے اولاد چاہیے، نیک، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جسے دیکھوں، جس کے عمل کو دیکھوں، جب وہ بولے تو ایسی خوبصورت اور ایمان والی باتیں کہ میرا دل اور آنکھ ٹھنڈی ہو اس کی طرف، نہ کہ اس کا گھٹ عمل، اس کا کالا کردار دے میری آنکھیں جھکنے کا باعث بنا معاشرے کے اندر۔ ایسی اولاد نہیں چاہیے، ایسی اولاد مجھے نہیں چاہیے، ایسی اولاد چاہیے جو ذریۃ طیبہ ہو، پاکیزہ اولاد،
इन्नका समी दुआ, यानी पुकार रहे हैं तो हमारी तरह नहीं कि पता नहीं अल्लाह सुनता है कि नहीं सुनता, पता नहीं अल्लाह सुनता है नहीं सुनता, नहीं, यकीन साथ मांग रहे हैं। इन्नका समी दुआ, बेशक तू सुनने वाला है दुआ को, तू पुकार को सुनता है, तू हर पुकार को सुनता है। बात है पुकारने वाले की कैफियत की, उसकी की कैफियत क्या है, उसकी नीयत क्या है। नीयत अगर पाकी साफ सुथरी हो, उजली हो, चमक हो, पाकीज़ा हो, कोई मिलावट ना हो, समी दुआ, अल्लाह सुनता है। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया, सूरह बकरा में हम आज पढ़ नहीं आई, लोगों ने पूछा वो कैसे पुकारे, अल्लाह ताला ने फरमाया वसल्लम से कह दीजिए अल्लाह ताला तो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। मैं तो तुम्हारे पास हूँ, करीब, पैनी करीब, करीब हूँ, बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त, और हर पुकारने वाली पुकार का जब जब वो मुझे पुकारता, हर पुकारने वाले पुकार का जवाब देता, लेकिन शर्त है बस वो मुझ पर ईमान कामिल भरोसा रख के पुकारे, यानी यकीन, उसका यकीन हो उसको ऊपर कि मुझे पुकार रहे, तो इस यकीन के साथ पुकार के हाँ रब से कह दिया करेगा, रब से कह दिया के पर भरोसा करके कदम उठाया करेगा, क्यों नहीं करेगा, रब से कहा है भाई, पालने वाला तो है, परवरदिगार तो है। यही आज हम ईमान में कमजोरी है। हम समझते हैं कैसे होगा, क्यों कर होगा, तरह होगा, कहाँ होगा, अरे अल्लाह है, अल्लाह से कहा, अल्लाह का वाला है, बंदा करता है भला, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम अपने घर के औलाद को पूरा कर रहे हैं। ये आज के मुसलमान की ईमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज हमारे ईमान ऐसे हैं, इले चाहे हरम पाक पुकारे मुसलमान, आपको कहाँ से अल्लाह सुने कार को, जब नीयत पाक साफ हो, बगैर किसी को मिलावट के हो, और ईमान बिल्कुल उजला पाकीज़ा चमक रहा हो, नूरुन अला नूर, तो जाहिर बात है ना समीउ दुआ, वो सुनने वाला है हर पुकार की, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है, हर किसी का रखा वही तो है। एक नन्ही सी बच्ची को हवाले कर गई, पैदा न्यू बॉर्न बेबी हवाले कर गई, क्या माँ देख रही थी, बाप देखा था, पैदा करने वाले माँ बाप देख रहे थे उस बच्ची को, तो हवाले कर गई। कौन खिला रहा है, अन्ना लकी हाजा से आया तेरे पास, हुआ मिनिंदिल्ला, कौन को पाल रहा है, कौन को पोस रहा है, अल्लाह रब्बुल आमीन। इसीलिए तो ने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला फतक़ब्बलहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबात हसना, यानी अल्लाह ने बेहतरीन तरीके, यानी जब अल्लाह के हवाले दिया तो अल्लाह ताला ने अंबतहा नबात हसना, आयत नंबर 37 की आप टुकड़ा किए, अंबतहा यानी अल्लाह ने उनकी परवरिश फरमाई, नबात हसना बेहतरीन तरीके से उनका परवान किया, उनको बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश की, जब माँ ने अल्लाह के हवाले कर दिया। और कफील उनका किसको है, कफला ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को। और हाल ये था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम हाल से इतने मुतासिर है कि कहने लगे कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है, कहने लगी मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से आता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है गैर हिसाब, बेशुमार। मुराद क्या है यहाँ पर, बेशुमार, यानी अल्लाह से लौ लगा लेता बंदा, अल्लाह के हवाले करता है, तो बगैर हिसाब से मुराद जो है वो अल्लाह का फज़ल है, उसका करम है, उसका इनाम है, यानी अल्लाह ताला अपना फजल करम बेशुमार अता फरमाए हर फील्ड में, हर मामले में। अपने आप को बस फर्क ये है, वही मुसलमान किसको कहें, क्या कहा हज़रत इब्राहिम, अल्लाह ने सूरह बकरा फरमाया अस्लिम, सर झुका दे, अस्लिम उसी से मुस्लिम है, मुस्लिम कहते हैं जो अल्लाह अपने आप को हवाला कर दे, टोटली सबमिट टू गॉड, टोटली सबमिट टू गॉड, टोटली सरेंडर गॉड, जो अपने आप को कामिल तौर पे अपने के हवाले कर देता है। फिर अल्लाह ताला बगैर हिसाब, अल्लाह का फल, उसका करम, उसके नाम, फिर बगैर हिसाब हर मामले में, हर तरफ से अल्लाह ताला के हवाले किया, क्योंकि ये जिंदगी की देन है, उसने दी, हम उसके मखलूक हैं। जिस तरह वो एक फल को आप देखिए, बीज को कैसे उगा है, उस बीज को उगने के बाद किस तरह एक पौधा आता है, बिल्कुल इसी तरह हम कहाँ से क्रेडिट आपको दे देते हैं या असबाब क्रेडिट देने लगते हैं, यही तो कुफर है।
یہی تو الحق کا ایمان، کیونکہ سب سے بڑی صحیح حق اللہ ہے. یہ ہم کیا کرتے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ اسی کفر ہے. اللہ کا مومن بندہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ابن کثیر نے اس کے پیچھے پیارا تھا ایک واقعہ ہے. ابن کثیر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن کثیر میں اسی جو حضرت مریم کی جو آیت ہے اسی کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ مثلا ابو یعلا میں ہے کہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بغیر کھائے پیے گزر گئے، بغیر کچھ کھائے پیے. بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہونے لگی، اپنی سب بیوی گھر ہو آئے لیکن ہی بھی کچھ نہ پایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور دعا فرمائے کہ بچی تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کھا لوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے. بی بی فاطمہ نے اپنے والد کو جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ قربان ہو، میرے پاس بھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلی تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کسی نے محلے میں جو لوگ گھروں ہوتے ہیں وہاں سے کوئی لونڈی تھی، انہیں 2 روٹیاں اور ٹکڑا ایک گوشت حضرت فاطمہ کے پاس بھیجا. 2 روٹیاں اور ایک ٹکڑا گوشت کا بی بی فاطمہ کے پاس بھیجا. آپ نے اس لے کر برتن لیا اور فرمانے کہ مجھے میرے خاوند اور بچوں کو بھی بھوک ہے لیکن ہم سب فائدے سے گزار دیں گے، کوئی بات نہیں، خدا تعالی کی قسم آج تو رسول اللہ سبھی کو دوں گی. پھر حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے کہ لائے، بلانے بھیجا، راستے مل گئے، لوٹ آئے. ان کے حضرت حسین تعالیٰ عنہ ان کو واپس ہی لے آئے. کہنے لگی میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب فدا ہوں، اللہ نے کچھ بھجوایا ہے جسے میں نے آپ کے چھپا کر رکھ دیا ہے. آپ نے فرمایا اری بچی لے آؤ. اب جو برتن کو کھولا تو دیکھتی ہیں وہ برتن روٹی سے اور اس سے سالن سے گوشت سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. دیکھ کر حیران اور فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں برکت نازل ہوئی. یعنی فوراً بالکل یہی قالت ہوا باللہ، بالکل بی بی مریم والا سوچ. ایمان میں جو مضبوط ہیں وہ فوری طور حیران ہوئی، لیکن کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ کو دیا کہ جو کچھ بھی من جانب اللہ ہوا ہے. تو فوراً سمجھ گئی اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو گئی. اللہ کا فوراً شکر ادا کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے آپ کے پاس لا کر وہ رکھ دیں برتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ کر اللہ کی تعریف فرمائی اور دریافت فرمائی تھی یہ کہاں سے آیا؟ جواب دیتی ہیں اب جان اللہ کے پاس آیا، وہ جسے چاہتا ہے حساب روزی دیتا ہے. جواب دیتی ہیں اجان خدا کے پاس وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اے میری پیاری بچی ہے بھی اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار کر دیا. جس میں آگے آئے گا پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بی بی مریم فرماتا ہے، آگے آیت آئے گا آیت نمبر 42 میں کہ یا مریم، اے مریم ان اللہ تفاکی و تحر و استفاکی علی نساء العالمین، تمام جو جہانوں کی جو عورتیں ان پر تجھے اللہ نے چن لیا ہے، سب پر ترجیح دیا، پر فضیلت دے دی. تو اسی کی طرف نبی علیہ وسلم کا اشارہ اپنی بیٹی سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی تمام تو کی سردار یعنی بی مریم جیسا کر دیا. جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا تو وہ یہی جواب دیتی تھی جب ان سے پوچھا جاتا تو کہ کہاں سے آیا، تو کہتی تھی اللہ پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے. سبحان اللہ اکبر. یعنی اس 2 روٹی اور ایک گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے اتنی کر دی کہ آپ صلی نے بی بی فاطمہ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ، پھر بچے انہوں نے سب نے کھا اور جتنی ازواج مطہرات تھیں اہل بیت تھیں سب نے خوب پیٹ بھر کے آیا اور پھر بھی اتنا باقی رہا جتنا پہ تھا جو بعد میں پڑوسوں کے ہاں بھیجا گیا. یہ تھی خیر کثیر اور برکت اللہ کی طرف سے. آج ہمارا اسی پہ بھروسہ رہا ہے، یہی ہمارے ایمان کی کڑی ہے. ایمان ہے کدھر ہمارا؟ یہ میں نے ابن کثیر واقعہ پڑھا ہے.
کہ ہم جب ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلم، سر جھکا دو، اللہ کے سر جھکا دیا، اسلم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم چونکہ بائی برتھ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم ایمان کی حقیقت ہی نہیں جانتے، اور ہمارے ایمان مضبوط کرنے کی جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے اس کو ہم بے سمجھے پڑھیں، اس کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھ بھی لگے سمجھ کے تو ترجمہ بہت لیا، یا پھر دنیا کے کام میں اتنے الجھے ہوئے کہ کبھی قرآن کھولنے کی بات ہی نہیں ہوتی کہ کبھی اللہ کی کتاب کو کھولیں، اس پہ وہ فکر کرے تو پورے ٹکے ہمارے ایمان وہ مضبوط ہو، ہمارا ایمان کا جو بیسک پلر ہے توکل اللہ پہ بھروسہ وہ مضبوط ہو، ہم کامل اللہ کے ہوئے اور پھر صحیح معنوں میں مومن کہلائیں۔ ہم نام کے مسلم ہیں، ہم نام کے مسلم ہیں۔ ہی علامہ اقبال نے کہا کہ دل ہے مسلم تیرا نہ میرا، میں نمازی تو بھی نمازی، دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، میں بھی نمازی تو بھی نمازی۔ یہ حال ہے اس وقت مسلمان کی، بتائیے دعا کہاں سے قبول فرمائے؟ مسلمان ہے کب؟ یہ تھا ایمان، یہ تھا یقین۔ کیسے بی بی فاطمہ کیسے اسی آیت کو پڑھ رہے، اس طرح قرآن کو لوگ لیتے اور قرآن کو پڑھتے اور قرآن کی آیات سمجھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے تھے۔ آج ہماری کیا حال ہے؟ ہم کس طرح قرآن پڑھتے؟ ہم تو بے یقینی حالت میں اللہ کتاب دے رہا ہے تو پہلا جی یہ فرما رہا ہے میم ذالک کتاب لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی۔ سب سے پہلے اس شک کو ہٹ کے اللہ کی کتاب ہے، شک کے ساتھ کرو کوئی بھی کام، کوئی بھی کام، دعوی مکان لینا ہو، کھانا پینا خرید کے نہ ہو، نوکری چاکری ہو، کسی ادارے میں داخلہ ایڈمیشن کرانا، کوئی بھی فیلڈ اٹھا لے دنیا کے معاملات سے تعلق جو رکھے، شک کے ساتھ کام کریں گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اللہ پہ یقین کے ساتھ اٹھائیں گے، یقیناً آتا ہے، وہ فوراً آتا ہے۔ یہ میرے ساتھ خود ہوا، میری کتنی تکلیف، مجھے بون میری نل گئی تھی اور میں اتنی تکلیف میں وہ رات میں نے بھری تھی کہ میں جو بات کرتی ہوں یقین کی بات پہ کر رہی ہوں آپ سب سے کہ ہم سب کی جو اصل میں کمی ہے وہ کمی ہو جائے۔ میں نے کس تکلیف نماز، وہ ایک جذبہ، بس وہ ایک ٹھیک ہے کہ اللہ کو پکار، اللہ ضرور اس کو صحیح کریں گے، اور اللہ نے فوری جواب آیا، فوری جواب آیا، ایسا میں نیچے ہٹتے ہوئے گری کہ وہ تلبن میری اندر چلی گئی۔ اور 2017 2020 ہے، 3 سال مجھے آج تک یہ تکلیف ہوئی، بغیر حساب، بغیر حساب، اللہ بغیر حساب اپنا فضل عطا فرمائے۔ یہ آج کہیں ہے مسلمانوں اندر، ہم مسلمان عام کے ہیں، بائی برتھ مسلم ہیں، ہمارے اندر ایمان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے توکل کو اللہ مضبوط کرے، کام یقین کے ساتھ کام کا شروع کریں، اللہ یقیناً دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت دیتا ہے، بغیر حساب دیتا ہے۔ اگر تو اپنے ایمان سے اللہ بھروسہ کر کے قدم آ، پھر دیکھ اللہ تیری سے مدد کرتا ہے۔ یہی غزوہ بدر میں 313 صرف 313 گھروں سے نکالا اللہ بھروسہ کر کے، کسی چیز کا خوف کیا۔ کافر ہے، کافر جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے شمشیر پر، کافر ہے شمشیر کرتا ہے بھروسہ۔ صحیح اللہ کہا علامہ، مومن تو بے طے پڑتا ہے سپاہی، مومن کو تو دیوار پہ کوئی بھروسہ نہیں، وہ تو ایمان کی بنیاد پہ اپنے دشمن کے آگے کھڑا ہوتا ہے، ایمان بنیاد پہ آ کے ہاتھ لے کے آگے لے کے چاہے کہ اللہ ہے نا میرا رب کرے گا، رب سے میں نے کہہ دیا رب کرنے والا ہے۔ یہ تو کافرانہ ہے، کافر شمشیر بھروسہ کرتا ہے، کافر کو تلوار دے اور اسلحے پر اور چیزوں کے اوپر، اسباب پہ بھروسہ ہو، ریسورسز کے اوپر کہ ریسورسز وہ ریسورسز کر لیں، ویسا کرنے، ایسا ویسا ہو جائے، کافر کا کافرانہ سوچ ہے۔ مومن تو بے طے ہوتا ہے، اس کو تو کامل اللہ بھروسہ ہوتا ہے۔ بے خطر کود کا آتش نمرود، ایسا عشق تھا، سبحان اللہ۔ اللہ کا فرمان اسلم، کہتے ہیں اسلم تو رب العالمین، میں نے تو تمام جہانوں کو جو پالنے والا ہے بھائی، وہ پالنے والا ہے۔ کسان تو خالی زمین پہ پھینک دیتا ہے، کسان نے زمین پہ پھینک دیا، وہ بیج کیسے زمین پھٹی، کیسے وہ اگا، کیسے اناور درخت بنا، کیسے اس میں پھل آئے، کیسے وہ پکے، کس طرح وہ تعالیٰ اس کو پائے تک پہنچاتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم کہاں سے، یہ میں سے آ گئی کہ میں کروں یہ یا میں کر لوں ایسا،
اللہ ہم سب کو اس کی سجدے دے. یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی کانا سوچ رکھنے والوں کو نہیں کرتا. جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ پہ کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی از غیب سے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے دے. آمین آمین. اپنے آپ کو ہٹائیے ان ساری ریسورس پہ بھروسہ کرنے سے اور اللہ پہ بھروسہ کیے. ہم لپ سنگنگ کرتے ہیں حسبنا اللہ پہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، لیکن بس یہ لپ سنگنگ ہے. ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے. دل ایمان کی جگہ کو چمکاؤ، اور اس کا بہترین جو چمکانے کا ذریعہ قرآن ہے، اس کو جب تک اسی طرح سمجھ کی پڑھیں گے، ایک ایک آیت تدبر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کامل بھروسہ مضبوط نہیں ہوگا، اور ہم یعنی بے اختیار اپنے رب طے ہوئے راستے پہ چلیں گے، اپنے رب پہ کامل بھروسہ کر کے. تو پھر اللہ کی مدد یہ بغیر حساب. یہی بات ہے یہاں پر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پھر اللہ تعالیٰ پہ جو کامل بھروسہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بھلائی، ہر خیر بہت اپنی طرف سے دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت زکریا جب ایمان کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں، اللہ پہ کامل بھروسہ ہے، اس کی کوئی بچی کو، اس نے کون سی قرآن حفظ کر لی تھے، یا اللہ کی کتاب جو رات تھی اس وقت اس کو حفظ لیا تھا اس نے، اور حفظ کا رٹ کے بیٹھی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس کا دل پاکیزہ تھا، سوچ پاکیزہ تھی، اس کی نیت پاکیزہ، معصوم پاکی سوچ تھی. اللہ اس کے ساتھ تھا، یقین تھا میرا رب ہے ساتھ. حضرت زکریا اس معصومیت سے، اس کی پاکیزگی سے، عثمان کی مضبوطی سے متاثر ہوئے کہ فوراً کہتے ہاں لکھا، فوراً اسی جگہ کہتے ہیں ربی حبلی منک ذریۃ طیبہ. حالانکہ بوڑھے آگے آیت آ رہی ہے، اور بیوی جو تھی وہاں تھی. آخر کہتے ہیں یا تو وہ عورت جس کو بچہ ہو ہی نہ سکتا ہو، آخر کے دو ہی معنی ہیں، یا تو ایسی عورت ہو جو بانجھی ہو جس کو بچہ ہو ہی نہیں سکتا ہو، یا ایسی بوڑھی ہو چکی ہو بچہ لائق نہ ہو. آگے آیت آئے گی کیا تھی، لیکن پھر بھی بے سختہ ان کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کیفیت کر. اتنی معرفت، اتنی رب کی پہچان ہمیں ہے. ماری لائی ہمیں ہے اپنے پالنے والا وہ ہمیں پال رہا ہے. ہم پال رہے کسی کو، ہم نہیں کچھ کر رہے. ہم کرتے رہتے ہیں ہر وقت. وہ پال رہا ہے، وہ کرتا ہے سارے کاموں کو، وہ تکمیل تک پہنچاتا، سارے راستے وہ رب العالمین آسان کرتا ہے. اتنے متاثر مریم علیہ السلام کی معرفت سے دیکھ کر، اتنے متاثر، اتنی پاکیزہ والی اولاد اللہ مجھے بھی دے دے. بھول گئے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بھول گئے کہ میری بیوی سی بے ساختہ اللہ سے دعا کر بیٹھے کہ ایسی اولاد تو میری ہوتی، اتنی پاکیزہ، اتنی ایمان کی پختگی والی. اور یقین ہے کہ وہ انکا سمیع دعا، بے شک تو دعا سننے والا ہے. اور ایسی پکار تھی ان کی، فنادت الملائکہ، بس آواز دی اس فرشتے نے، ملائکہ یعنی فرشتوں نے آواز دی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، یہ تھی ان کی نماز کی کیفیت. یہ بات، نماز، ہماری نماز کیسے سرور، امام حضور تو ایسی نماز گزر، ایسی نماز گزر، ایسی نماز کیا ہو گئے جیسے مانے بس ایکسرسائز ایک طرح کر لی، رکوع میں چلے، سجدے میں چلے گئے. نماز کیا پڑھی، کس کے سامنے کھڑے، کس سے کیا کہہ رہے تھے، کچھ نہیں پتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دل جڑا ہی نہیں. الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. کیا رب سے ملنے کی، ملاقات کی تیاری، رب سے ملنے جائیں. ہمیں ہے یہ سوچ، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہم نماز سے کیا اس طرح سوچتے ہیں رب سے ملاقات، رب العالمین سے ملاقات کتنی بڑی بات ہے بتائیے. اور نے کیا آج تک اس نماز ایک عبادت کی کیا قدر کی ہے؟ کیا ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، رب العالمین سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں؟ دنیا جہان کام کرنے کے لیے ہمارے وقت ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پھر رب کیسے مہربان، پھر کیسے
فلسطین اور کشمیر اور یہ اور دعائیں تو بہت کرتے، لیکن کیسے مسئلہ حل ہو، کیسے پریشان ختم ہو؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ رب العالمین تو وہ ہے جس کو پکارنے میں کھوٹ ہے ہمارے اندر، ہم اس کو اس طرح پکارتے ہی نہیں جیسے زکریا پکارا۔ زکریا محراب میں کھڑے ہیں، ابھی میں نے محراب کا روٹ پڑھایا تھا، حرف سے ہے ہابا، حرف کہتے ہیں کو، محراب عبادت نا، اسی لیے کہ وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی، کامل اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو رہی، کوئی مجھے ڈسٹرب کرے، میں اپنے رب سے بھی خاطب ہوں، میں اپنے رب راز اور نیاز کر رہا ہوں، نماز ہے اللہ سے راز اور نیاز، اللہ سے پال والے سے، پالنے والا کہوں، پالنے والا، میری ساری حاجتوں کو، میری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، اس سے راز اور نیاز رہی ہے، مجھے کسی کا بھی اس کے اندر دخل انداز نہیں پسند کہ کوئی دخل انداز ہو نماز میں، یہ سوچ ہے ہم نماز کے وقت، کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ وہ محراب میں عبادت کر رہے تھے، اس لیے فی المحراب، آیت نمبر 39۔ تو محراب حرب اس کا روٹ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، شیطان کو بھگایا، شیطان سے جنگ، شیطان تو نہیں چاہتا نا بندہ اللہ کے آگے سجدہ، اس نے سجدے سے کیا تھا، اس نے اللہ کے حکم نہیں مانا تھا، وہ نعوذ باللہ اللہ خالق، اس کا حکم نہ مانا جائے، کیوں بھائی؟ کیسے وہ پالنے والا ہے؟ پھر مجھے یاد آ رہا ہے اس کا واقعہ، کیسا تھا وہ یاد؟ محمود نے اس کو کہا یہ موتی توڑ دو، سارے غلام کہہ رہے اتنا قیمتی موتی کیسے توڑا جائے، یہ آج ہماری صورتحال ہے، لیکن ایاز نے کا ایک ہی وار کے اس موتی کو توڑ دیا، سب اتنا قیمتی موتی توڑ دیا، اس نے کہا آقا کا حکم، یہ کیا موتی اس سے قیمتی تھا؟ کیا یہ احساس ہم سب ہے کہ آقا رب کا حکم ہمیں ہے؟ ہم کیا وہ لوگ ہیں، ہم ایسے غلام ہیں، کیا ہم ایسے بندے اور بندیاں ہیں کہ آقا کا حکم ہم تو سنتے ہیں، کان سنتے دوسرے کان سے اڑاتے ہیں، اور پھر وہی کرتے ہیں جو ہمارا نفس کا گھوڑا لے کے ہمیں چلا جا رہا ہے، تو کر رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں، کافرانہ چال ہے ہم، کہاں شیطان کو بھگا، اسی لیے نمازیں بھی وہی ہیں، ایسی نماز، تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے حضور۔ میں ایک دفعہ گئی تھی میں کسی کے نکاح میں، پتہ چلا امام بھی حضور ہے، کیسی نماز اس نے پڑھائی، اس نے تو بس اللہ ثنا کے بعد کیا ہو اکبر، اس نے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں دیا، کیسے فاتحہ پڑھی بھائی؟ بھائی تو اگر تیزی سے بھی پڑھا تب بھی 2-3 تو لگے گا بھائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر بھی ٹائم تو لگے گا، 1 منٹ تو لگے گا بھائی، وہ کیسی تھا اس نے، یعنی ابھی کا نعبدو یا کا نستعین رکوع پہ چلا گیا، کیسا امام تھا؟ امام بے حضور ہے کل، وہ خود ہی جان چھڑا رہا ہے اس سے، اس کو اللہ نے ایک منصب دیا نماز پڑھانے کی، تو کیا کرے وہ جلدی جلدی خطبے بھی جان چھڑا رہا ہے، تو ایسا امام بھی بے حضور ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح ایسی امام نماز سے گزر ہے، امام سے گزر، ایسے امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پیچھے مقتدیوں کی نماز خراب کر دے، اور کوئی سننے والا نہیں ہے، جب جا کے کہا تو کہہ رہے ہیں چھوڑے رہنے، کیا رہنے دے بھائی، سب کی نماز خراب کر دی، انہوں نے فرمایا کہ جیسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہوئی، تو سورہ فاتحہ تو نے نہیں دی، کیسا امام تھا بھائی؟ اتنی غیر ذمہ دار، اور ایسے غیر ذمہ لوگوں کو ہم نے اپنا امام آیا ہوا ہے جو سارے مقتدیوں کی نماز خراب کر دیں۔ یہ صورتحال تو مساجد کی ہماری، حضرت زکریا کی دیکھیں کیا نماز تھی، امین احسن اصلاحی صاحب تدبر میں کتنی پیاری لکھی ہے، کتنی پیاری امین احسن اصلاحی صاحب اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اپنے رب سے راز اور نیاز کرنے کا سب سے زیادہ موزوں وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے،
یعنی نماز الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہے دعا. نماز ٹوٹلی کیا دعا ہے، اللہ سے راز و نیاز کر دعا کر رہا ہے اللہ سے. پوری نماز یہی ہے، دعا ہی ہے. تو سب سے موضوع رب سے راز و نیاز کا کون سا ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھ رہا ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج ہے. آپ معراج میں اللہ سے ملاقات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کتنی ایسے نہیں فرمایا معراج سے واپس آنے کے بعد کہ تم لوگوں کے لیے تحفے لیا ہوں. تو تحفے دیے گئے، نماز تحفہ ہے اللہ طرف سے، گفٹ فرام اللہ، گفٹ اللہ نے دیا. نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف آتے ہیں، ان کو لے جایا جاتا ہے آسمان پر، اور ہم زمین پر جب اللہ ہوا کہتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. کتنی بڑی، کتنا بڑا نعمت اور کتنا بڑا تحفہ نماز. اللہ اکبر. تو نماز اثر کیا ہے؟ اللہ ملاقات، اللہ سے رو نیاز. جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، اسی سے نماز میں زندگی اور حرارت پیدا کی ہے. اور یہی نماز ہماری زندگی ربط براہ راست ہمارے خالق، ہمارے مالک سے قائم کرتی ہے. قرآن میں تمام مشکلات اور مسائل کے لیے نماز کی تاکید کی گئی. آپ کو پتہ ہے قرآن میں بارہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر سے اور نصر سے. یعنی زندگی تمام مشکلات کا حل کی چابی نماز کیا ہے؟ یعنی تمام مشکلات اگر تم حل چاہو تو نماز. اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے جس کبھی کسی کام کا ارادہ کرتے، کوئی مشکل درپیش آتی، نماز کو کوئی لمبا چوڑا لاکھ مرتبہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، تسبیح نہیں پڑھنے پڑے وہ کوئی اکٹھا کرو چلو بھائی 1.25 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی، ایسا کچھ نبی کریم نہیں کیا. آسلم کا طریقہ کوئی مشکل، کوئی کام، کسی کا ارادہ 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل. آسلم کا طریقہ کام کی شروعات 2 رکعت نفل سے. کیسے نہیں برکت ہے ہمارے کام میں؟ جب اللہ کا نام لے، اللہ کیا کہ تو جھک کر جب تیز ہو کر تو اللہ راز و نیاز کرتا ہے، اللہ برکت دیتا غیر حساب کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج ہم آپ کی صدی مبارکہ کو بھی بھول، آپ سلم 2 رکعت نفل. ہم کیا کرتے؟ لوگوں کو دعوت دو، گھروں میں بلاؤ، بریانی کی دیگ منگاؤ، چلو بھائی سب کو سپاہی تو بانٹ دو، یا پھر 1.25 لاکھ میں یہ پڑھوایا جائے گا. ہم نے اس کا یعنی نماز میں پیدا نہیں کریں گے. نماز میں اپنے رب سے ربط رکھنا چاہیے، وہ کریں گے. ہاں یہ کام ضرور، تو پھر کہاں سے اللہ کی بھائی. جتنی بھی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کی تفصیلات ہم سے چلتی ہیں احادیث، ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں فی الواقع اللہ سے راز و نیاز کی نمازیں تھیں. ان کی تمام دعائیں اور فریادیں نماز کی سجدوں اور قیام میں، یعنی قیام میں نماز قرآن پڑھتے تھے. قرآن کو سمجھ، یہی تو میرا ٹارگٹ ہے، میرا آپ کو کلاس کروں. میں کیوں ایک ایک لفظ قرآن کی آیت کو سمجھیں گے کہ جب تک ہم ان آیات کو سمجھ اس کے اندر ڈوب کر اس کی گہرائی میں جا کر نہیں پڑھیں گے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا اللہ پہ توکل مضبوط نہیں ہوگا، ہمیں اللہ پہ کام بھروسہ نہیں ہوگا. یہی وجہ سے میرا ایم یہ جب ہی یہ جمعرات کی کلاس جو اور شروع ہے کہ آخری پارے کی جو صورتیں ہیں اس کو ایک ورڈ کر کے اس کے اندر میسج ہے اس کو واضح کرنا، مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمارے نمازوں میں صحیح معنوں کی حرارت بھی پیدا ہو، صحیح معنوں میں رب العالمین ربط ہمارا ہو اور مضبوط ہو رب. یہی بات امین اصلاحی صاحب تدبر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تمام ان کی دعائیں، تمام فریادیں نماز کے سجدوں قیام میں ہوتی. اور جب وہ اپنی نماز سے لوٹتے تو اپنے دامن اور اپنی جھولیاں بھر کے لوٹتے، دامن اور جھولی. اور یہ میں نے تجربہ ذاتی زندگی میں کیا ہے، میں کوئی بڑھاوا نہیں کر، کوئی دیا اور دکھلا نہیں ہے میری بہنوں میں، اللہ جانتا ہے میری نیت صرف واقف ہے سمجھانے کے لیے اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہوں. جس رات میں اتنی تکلیف تھی میل بون کی، اتنی تکلیف تھی، میں نے فجر کی نماز کے وقت جس طرح اس میں 2 رکعت میں سورہ یاسین اور رکعت میں سورہ رحمان، اور میں نے اسی نماز پر میں کسی کرسی پہ بیٹھی پڑی،
اسی بستر پر میں تو کھے نہیں جا رہا تھا، لیکن اسی طرح قیام اور سجدہ جیسے نظم میں کیا جاتا ہے، بس ایک تڑپ تھی کہ رب کو پکار، دل سے جو پکار کہتے ہیں نا، جو دل سے نکلتی ہے وہ عرش کو چھوتی ہے، دل سے نکلی تھی، تکلیف کی حالت، دل کی تڑپ سے رب کو پکارا تھا، اور یقین کرے نماز پڑھ کے ہٹیوں، اور یہ یقین تھا رب سے کہہ دیا رب وہ صحیح کرے گا، اور میں ہٹیوں میں بیٹھنے کی میں تھک گئی، کوشش کر رہی ہوں کس طرح ایک کولہے پہ بیٹھ جاؤں، کس طرح سے ٹیک کسی طرح لگا لوں، میں نیچے گر گئی، وہ فوراً بٹھا دو، فوراً جواب آتا آسمان سے، پکار میں تڑپ، صحیح معنوں میں رضا اور نیاز ہو تو دان اور جھولی پھر بھری، اس میں کوئی شک، پھر دان خالی نہیں ہوتا، جھولی خالی نہیں ہوتی۔ یہی بات امین احسن اصلاحی صاحب آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ میں تدب ہے اور 80 صفحہ نمبر 80، وہ اپنی نمازوں سے لوٹتے تھے تو اپنے دامن اور اپنی جھولی بھر کے لوٹتے تھے، ان کے لیے نماز زندگی کی کیسی ہی ضرورت تھی جس طرح پیاسوں گھاٹ کی ضرورت ہے، نماز نماز نماز، جس طرح پیاسے کو پانی ڈھونڈ رہا ہے، کنواں مل جائے میں پیاس ڈالوں، اس طرح ایک مومن و مومنہ کے لیے ہے نماز نماز نماز، نماز زندگی کی ایسی ہی ضرورت اس طرح پیاسوں کو گھاٹ کی ضرورت ہوتا ہے، ہماری نمازوں اندر تو یہ شان ہی بات نہیں ہے، نمازیں اب صرف رسم داری کی چیز بن کر گئی ہے، سارا امین احسن اصلاحی نے نماز کو تبصرہ کیا ہے، صفحہ نمبر 80 تدبر قرآن میں، کہ ہماری نماز کے اندر یہ شان بات نہیں ہے، نمازیں صرف سمداری کی نوعی چیز بن کر رہ گئی ہیں، زندگی سے ان کا تعلق ہی باقی نہیں رہا ہے، اب ہم نمازیں بے جان اور بے روح پڑھیں، اب ہم نمازیں تو جان اور بے روح پڑھتے ہیں، اور نمازوں سے فارغ ہو کے لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی نمازیں جلدی نپٹائیں اور پھر نمازوں سے فارغ ہو کے لمبی لمبی دعاؤں میں لگ گئے، حالانکہ مانگنے کا سب تو نمازوں میں ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہو، رب تمہارے دل میں چھپے ہوئے ہر حاجت جانتا ہے، صحیح طرح سے اس کو پکارو، تیرا دل تو ہے سماشنا، جب دل میں اتنے بجے ہوئے ہوں گے، اتنی فکریں تو نے پال لی ہوگی، اور ہر فکر کے سے تو پریشان دماغ دوڑ رہا ہوگا، اس کے پروسیس کی تلاش میں ہوگا، تو اس مسئلے کو کیسے حل کرے، اس مسئلے کو کیسے حل کرے، اس مسئلے کو کیسے حل کرے، اس کا سبب کہاں سے بنے، اس کا سبب کیسے بنائے، اس کا سبب کیسے بنائے، کا دماغ تو صرف اس لیے، تیرا دل تو ہے سماشنا، تیرا دل تو ہے سماشنا، تجھے کیا ملے نماز میں، اس لیے ہماری نماز بیار ہے، اس میں ہے ہی نہیں کچھ بھی تو نہیں ہے، ساری چیزوں کو کامل اللہ بھروسہ رکھ کے جوان کے آگے جھک جاؤ، اور رب سے صحیح مانو، دل کی پوری سچائی کے ساتھ، نیت کی پوری سچائی کے ساتھ کو پکارو، تو ساری حاجتوں تیری جانتا ہے، تو سب پتہ ہے تیری کیا حاجت ہے بھائی، وہ سب حاجتوں کو پوری کرنے لگا۔ میں نے تو بہرحال جتنا پڑھا اس سے یہ سیکھا میری بہنوں، پھر کیسے نماز میں بھولیں گی معذرت کے ساتھ، کیسے نماز میں تک خلل آئے گا، کیسے نماز ہوگا کہ ہم نے 2 سجدے کہ 3 سجدے کیے ہیں، کیسے نماز میں آئے گا رکعت پڑھی کہ 4 رکعت، کیونکہ نماز ہمارے دل حضور ہیں، دل جو ہے وہ حاضر ہی ہے، جب بے حاضر دل اور حاضر دماغ کے ساتھ غفلت کے ساتھ یہ چیز کریں تو بتائیے کہاں سے ہماری نمازیں جو ہیں وہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہمارا توکل اللہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اسی لیے آج یہ صورتحال ہے آج ہماری کہ ہم اسباب کے اوپر دوڑاتے رہتے ہیں اور دماغ اور دل اسی میں پریشان ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے حوالے کیا ہی نہیں، کیسے مسلمان ہیں، کس طرح کی ہے ہمارے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ہم سب کو ایمان کی مضبوطی، یہ دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالی ہم پر صبر کا بھی فضل کر اور ہمیں ایمان کی ثابت قدمی دے، مضبوطی دے، ہدایت دے، ہم سب کو مضبوطی، ایمان ملنا بہت بڑی خوشی بھی ہے، کیسے بھی حالات ہو ایمان مضبوط ہے، کامل اللہ پہ بھروسہ ہے، خالی پیٹ ہیں کہ حرام کی طرف نہیں گئے، 3 دن 4 دن بھی بہت دن خالی کچھ ایک پانی نہیں، کسی اس طرف نہیں ہے، اللہ کھلانے والا دینا تو کسی کو بھوکا نہیں سلا، اور اللہ کھانے کا انتظام کیا، بی بی مریم دیکھو ماں حوالے کر لی گئی، ہیکل سلیمان ہیں، کھانا آ رہا ہے،
حضرت مریم کیونکہ وہ آتے تھے، انہیں کو ان کا کفیل بنایا گیا تھا، وہی آپ کا دروازہ کھولتے، ان کو تو اسی لیے حیرت تمہارے پاس آتا کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے آتا۔ جب اللہ کے حوالے کر دیا تو انتظام تو وہ کرنے والا ہے، وہ مالک کر رہا ہے انتظام۔ اتنی یہ پیاری آیات ہیں، اس کے اندر اتنا ہمارے لیے میسیجز چھپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، ہماری ایمان کی مضبوطی ہو اور ہماری نمازی درستگی ہو، کیونکہ نماز اور توکل اللہ یہ دونوں جڑا ہوا ہے۔ جب ہم نماز اسی طرح پڑھتے جس کو پڑھنے کا حق ہے تو پھر ہماری اللہ سے ربط مضبوط ہوا ہے، اور جب اللہ سے ربط مضبوط ہوتا ہے تو اللہ پہ ہمارا کامل بھروسہ ہوتا ہے، تو ہماری ایمان کی بھی اندر مضبوطی آتی ہے۔ پھر انسان کو آپ دیکھیے گا تو آپ اس کو تو کوئی مسئلہ اور پریشانی وہ پرسکون آپ کو لائے گا، اس کے دل میں ایک سکون ہوا ہے۔ تو یہ تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز، کہ اس طرح وہ اپنے دل نیت کی سچائی نماز پڑھ کے اپنے رب دعا کیا کرا تو فرشتوں نے آواز دی، فنادت ہوں، اس کو آواز دی فرشتوں، پکارا اور کیا کہا؟ ان اللہ، ایسا ہے اللہ سے ہوا، ایسا دعا کو سنا ہے اور ایسا حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا، میں نماز پڑھ کس طرح اٹھی ہوں اور جا کے پھر میں کس طرح کوشش کر رہی ہوں اٹھنے کی، میں جب گری تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں وہ گری نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب میرے، کیونکہ انسان سبب کا محتاج ہے، اللہ نہیں سبب کا محتاج ہے، ہم سبب کے محتاج۔ اللہ نے کیا ذریعہ بنایا، کس طرح میں گری اور وہ اندر چلی اور میری تکلیف الحمدللہ نے اپنی رحمت سے دور کی، سبحان اللہ۔ کس طرح پکارا حضرت زکریا نے کہ فوراً جواب آتا ہے، اللہ یبشرک، کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری تابی یحییٰ کی، مصدقہ تصدیق کرنے والا، یعنی یحییٰ السلام کی تمہیں بشارت دے رہا ہے، ہماری حاجت کو پورا کر رہا ہے، اور اس یحییٰ کی پیدائش سے ہم کیا کیا کام کریں گے وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ مصدقہ کلمۃ من اللہ، اللہ کی کلمے کی تصدیق کرنے والا بنا۔ اللہ کا کلمہ کون؟ کلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو ایک کام کس کو کہا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش 6 مہینے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ ان کی بھی جو پیدائش تھی وہ ظاہر بات ہے موزہ ہی چیز تھی، کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب وہ آگے وہ کہتے ہیں نمبر 40 دیکھیے، کہتے ہیں قال ربی، اے میرے رب، اتنا پیاری انداز ہے ربی سے، اتنا اچھا لگتا ہے یہ پیار کا، جیسے میری اماں یا بچے کو کہتی ہے ماں کا میرا لال، میرا بیٹا، میری بیٹی، یہ میرا، تو ربی، اے میرے رب، پیار کا انداز ہے، رب کا اظہار ہے، اے میرے رب، انا، کیوں کر، یکونو، ہوگا، لی غلام، میرے لڑکا، کیونکہ لڑکے کا آ گیا تھا یحییٰ، نام بھی اللہ نے رکھا یحییٰ، اللہ خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، اسی لیے جواب دے رہے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہم انسان بہرحال اسباب کو دیکھتے ہیں نا، یہ سبب یہ سبب یہ سبب، اس لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا، وقت بلغنی الکبر، میں تو ہو گیا بڑھاپا، میں تو چکا ہوں بڑھاپے تک، یعنی اولاد پیدا کر کے جو عمر ہوتی ہے اسے تو مل چکا ہوں، میں تو بڑھاپے پہنچ چکا ہوں، براتی آخر، اور میری بھی بانجھ ہے، جیسے میں نے بھی آخر کا آپ کو بتایا، آخر کے 2 ماں، ایک تو کہا جاتا ہے کہ بانجھ جس کو بچہ پیدا ہی نہیں سکتی، جس کو ہے ہی نہیں صلاحیت پیدا کرنے کی اس کے اندر، اور ایک یہ ہے کہ انتہائی یعنی وہ ہو چکی ہے، سنیاس سے گزر چکی، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو دونوں معنی اس کے لیے ہیں آخر کے۔ تو انہوں نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب آیت نمبر 40 میں دیکھیے، فرمایا کذالک اللہ یفعل، اسی طرح اللہ کرتا، یفعل، اسی طرح اللہ کرتا، یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا مالک، کیونکہ اسباب کا محتاج نہیں ہے انسان، اسباب محتاج، اللہ سب کو محتاج نہیں ہے، اللہ تو سبب الاسباب ہے، جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ چاہے تو پتھر سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، 1000 چشم تیرے گراہ سے پھوٹے، کیا تھا حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام، کئی لاکھ لوگ وہ بنی اسرائیلیوں کو لے کے جب نکلتے ہیں مصر سے، اور جب آئے ہیں تو وہاں پر
سرائے سینا کے اندر وہ ہے وہاں اللہ نے ان کے کیسا رہا انتظام کیا، بادل ٹھہرا دی بھائی، بادل ٹھہرے سایہ دینے کے لیے، اور پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے آئے تو کہاں اپنی عصا جو ہے اس پر پہ مارو، پتھر سے مارتے ہیں، اور 12 خاندان تھے، ایک چشمہ نہیں آئی ہوگی، 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر چشم تیری سنگراہ سے پھوٹے، سنگ راہ سے چشم پھوٹتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پھوٹتے ہیں، لیکن صرف ایک ہے ایمان ویسا ہو، ضرب کلیمی ہو چاہیے، کلیم کی ضرب تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر نیت پاک ہو پھر وہی بات آ جاتی، نیت میں سچائی ہو، ایمان کی مضبوطی ہو، اللہ پہ کامل بھروسہ ہو، تو 1000 چشمے سنگ راہ سے تھے، تو پھر سنگ راہ سے اٹھتے ہیں چشمے، ہمارا ہی بات وہ نہیں ہے، ہم لوگ تو اس بات پہ کرتے، انہوں نے تو اپنی عصا مارا اللہ پہ بھروسہ کر کے تو ہر چشم پھوٹ پڑے، ایسا پانی کا انتظام، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ سبب محتاج نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قول فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح کا ہے اللہ، یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے تو اس کی اطلاع مجھے ہونے کے لیے تو مجھے کوئی روشنی دے دیجئے، قال رب اجعل لی آیہ، آیت نمبر 41، اے میرے پروردگار مقرر فرما دیجئے میرے لیے آیا، کوئی نشانی، کوئی بھی نشانی میرے لیے مقرر کر دیجئے، یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی، تو اس میں 4 صفات اللہ تعالیٰ نے کیسی بھی کر دی حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 1 تو فرمایا کہ وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، یعنی کلمت من اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آگے ہم لوگ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلے ٹائم ہو جائے گا تو منگو شاید پڑھ سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مریم پاس آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے، اور نفخ جو ہے کرتے ہیں، تو اللہ کے کلمے سن فیکون، تو اللہ کے کلمے جو ہے وہ ان کی پیدائش ہے، کلمت من اللہ لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کی تصدیق کرنے لیے، کیونکہ ان کی بھی پہلے 6 مہینہ پہلے اس طرح سے ہوئی، ایسے ہاتھ میں ہوئی، تو تاکہ لوگ یقین کریں، اللہ کے معجزات بھروسہ رکھیں کہ جو اللہ کا ہے وہ ہوتا ہے، بی بی مریم پہ کوئی نہ اٹھائے کہ بغیر باپ کے کیسے ہو گیا، تو ان کی تصدیق دیں گے یحییٰ علیہ السلام، ایک بوڑھا ہے اور ایک بیٹا، جس طرح لیا بالکل اسی طرح بی بی مریم کو یہاں بھی ایک ہوا، سب کام من جانب اللہ، اللہ جو چاہتا ہے قضا یفعل اللہ، جو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، پھر تم کیوں سکتے ہو اللہ رب العالمین قدرت پر، اسی لیے مجھے خیال آ رہا تھا، اس کو میں غور کر رہی تھی کہ کیوں آخر اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ہاتھ کا میدان سوچے، حج کا رکن محرم کا مہینے، سال مسلمانوں کا ہجر کا ایئر شروع ہوتا ہے، سب کو مبارک ہو ہجر یار، اللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے باعث خیر، باعث بابرکت پوری امت مسلمہ کے لیے ہو، اور آفت سے، ہر آفت ناگہانی و سماوی سے اللہ تعالیٰ کو بچائے، سب کی حفاظت کرے، سب کو اپنے حفظ و امان رکھے، اور جتنی بھی سارے ہیں، جتنے بھی مسائل، جتنی بھی پریشانیاں، اللہ سب کو ان سے بچا لے، پر سب کو رحم کرے، کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے اپنی کتاب جوڑے، سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مضبوط فرمائے، سب کے دل و ہدایت فرمائے، آمین آمین۔ تو یہ جو نیو ہجرہ ہے محرم سے شروع ہے اور ذی الحج پہ مکمل ہوتا ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں جو عشر مبارک، عرفات کا میدان، یوم الحشر کا دن جو یاد آتا ہے کہ ایک ہی میں، ایک ہی لباس میں سب لوگ احرام حالت میں کیسے حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوئے، یوم الحشر کی جان لاتا ہے کہ یوم الحشر کی جس طرح اللہ کے بندے اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور آخر نے فرمایا کہ اس دن ایک ہوا تو بہترین دعا جو انبیاء کی دعا ہے، فرمایا تاکید کی ہے، پڑھو کون سی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا فرمائی، یہ دعا ہے
اور کثرت سے یہ عرفات کے دن، یوم عرفہ کے دن پڑھی جائے، یعنی ایمان کی مضبوطی دیتا ہے یہی توکل اللہ، اللہ پہ کامل بھروسہ، اللہ پہ کامل بھروسہ کہ اللہ قادر ہر چیز پر، قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، یہ یقین کرو۔ اس یقین کے ساتھ یوم الحشر کے دن، عرفات کے دن تم اکٹھا ہوتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اس مالک کے آگے ہم کھڑے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات، ہم سب اسی کے کنٹرول میں ہے، اور سب کا، پوری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، جو ہمارا کام ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا جھک جا، اسلم، جھک گئے، اسلم تو، بس باقی وہ کرنے والا، وہ کرتا ہے، اس پہ کامل بھروسہ، وہ قادر مطلق ہے۔ ایک دن بھر پڑھ تو مضبوط، لیکن ہم ایک کلمے کے طور پہ، کلمے کا نام دیا کیا ہے، کلمے، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ کلمے کے طور پہ ہفتے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ارے یہ دعا ہے اور اللہ کامل بھروسے کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ دہراؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اسی کی، سب کی سب حمد و ثنا اسی کی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح رحمان نے فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تو اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ جھٹلا سکتے ہیں کسی نعمت کو؟ ہرگز نہیں۔ کل کی کل حمد و ثنا اسی کو، قادر مطلق ہے، وقت مطلق رکھتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس کے آگے جھک جائیں اور جیسا اس نے کہا ویسا کریں، جو آج نہیں کرتے، اسی لیے پھر مسئلہ پریشانی کا بھی شکار۔ ہم ہر کام اپنی عقل کو لڑا، علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ صبح المستحب نے، یہ صبح ازل مجھ سے جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر گول۔ دل میں کس کی بادشاہ تھی؟ اللہ، دل کے مکی ہیں، اللہ جو ہے وہ ہمارے دو میں ہے۔ عقل سے اگر کرے گا تو پھر تو عقل سے لڑاتا رہے، ہر میں عقل، ایسے نہیں کریں گے تو بس، ویسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا نہیں کریں گے تو بس، عقل سے لڑا، عقل تجھے کہاں لے جاتی ہے؟ اور یہی کہا جبرائیل، مجھ سے کہا جبرائیل، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اللہ کا ہو جا، اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کے حوالے دے، وہ تیرا پیدا کرنے والا ہے، وہ تیرا خالق ہے، وہ تیرا رازق ہے، وہ کرے گا نا۔ تو اپنے آپ کو، تیرا جو بس وہ تو کر، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر، یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پورا ہجرہ یہ ختم ہمارا جو ہوتا ہے، جو ہم نو ذی الحج ہوتے ہیں، اس بات پر سمجھیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر، اور پھر اللہ اپنے رحمت، نیو ہجرہ ایئر ہم کھاتا ہے اپنی رحمت سے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں اس ایئر میں دل کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پورے ہجرہ، یہ سال سب کے لیے باعث خیر اور اس سے برکت بنائے، پورے مسلمات کے لیے، آمین۔ تو حضرت ایک تو پہلی ان کی صفت کیا ہے حضرت کی، ایک تو اللہ نے نام رہا یحییٰ، تو دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تصدیق کریں گے، جیسے ان کی اس طرح موجزانہ پیدائش ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بالکل تم اس ذاتی پیدائش میں شک کیوں ہو، کیوں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موجزاتی پیدائش کی یہاں پر تم ان کے زمانے میں تو لوگ دشمن بن گئے تھے، اور کیوں ان کو نعوذ باللہ بعد میں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ اور دوسری صفت بیان کی سیدہ، سید کے بہت سارے معنی، سید کے معنی حلیم ہیں، بردبار بھی ہیں، اور علم اور عبادت بہت بہت بڑھا، متقی، اخلاق میں بہت عقل، جسے غصہ مغلوب ہی نہ کر سکے، یعنی اخلاق میں اتنے بہین کہ جسے غصہ مغلوب نہیں کر سکتا، غصہ آ گیا اور وہ غصے میں انسان کہیں سے کہیں جاتا ہے، اور زبان سے کیسے کیسے بات نکل جاتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ تو سید کے بہت سے معنی ہیں جو میں نے ابن سیر میں بھی دیکھا، وہاں پہ دیا ہوا ہے کہ سید کے معنی حلیم، بردبار، علم میں، عبادت میں بہت بڑا ہوا، متقی، اخلاق میں افضل، جسے غصہ اور غضب مغلوب نہ کر سکے، نہایت شریف، نہایت کریم، تو یہ سید کے معنی ہیں۔ امین احسن اصلاحی صاحب کہیں کہ سید کے معنی سردار کے ہیں،
نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جس قوم میں بھیجا اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ، وہ اپنے مشن کے لحاظ سے سرداری تو قیادت کرنے والے، تو وہ اللہ کی دعوت دینے والا بنتا ہے اور لوگوں کو پھر پکارتا ہے، اس لیے بھی سرد کہلائے، اور سید یہ کہلاتا ہے انسان وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف پکارنے والا، لوگوں کو پکارتا ہے، اور منذر یعنی لوگوں کو ڈرانے والا بن کر لوگوں کو جاتا ہے، اور ہدایت و مرشد بن کر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی ایسا اس کو سید کہا ہے۔ اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ تمام وہ علوم عطا فرماتے ہیں، اس کو جو اخلاق ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، انتہائی شفقت محبت کے ساتھ وہ کو بتانا سمجھانا، اس کے اندر ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے، ایک بزرگی ہوتی ہے، ایک شان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اللہ کے کلام کو لے کے چلتے ہیں، اللہ کے کلمے کو لے کے چلتے ہیں، بہرحال ان کے ایک روب اور ایک دبدبا ہوتا ہے، ایک بزرگی اور شان ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے چاہے وہ کیسا بھی سادہ پہنے، ایسا بھی ان کا کھانا تھا، ان کی رہائش سادہ، لیکن ان کی اندر ایک اسپیشل روب ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے سننے والے ہوتے ہیں ان کو ایک روب اور دبدبا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے انجیل میں آئی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کمل کی پوشاک پہنتے اور جنگلی ہد اور ٹڈیوں پر گزرا کرتے تھے، لیکن وہ دبدبا ایسا تھا کہ بادشاہوں پر لفظ جاری ہو جاتا تھا، یعنی کھل کر حق کی تبلیغ کرنا، کسی سے کوئی ڈر، کسی سے کوئی خوف۔ بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی تھی، بھتیجی کے ساتھ طاقت استوار کر لیے، کھل کے اس کو کہا کہ یہ چیز جو ہے حرام ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، حق گو مومن جو ہوتا ہے وہ حق گو بے باکی ہوتا ہے، بے باکی کے ساتھ گوئی کرتا ہے، اور انہوں نے حق روب اور دبے سے انہوں نے بادشاہوں پہ بھی جو ہے وہ حق بات کہی، سرزنش کرتا ہے ان کو بالکل با اختیار کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حق ہے، نبی چن کر نبوت کی اسٹیٹس دے۔ اور تیسری جو صفت ہے وہ حسورہ حسر سے ہے، جس کے معنی ہے اپنے کو گھیرے رکھنے والا، گھیرے رکھنے والا یعنی کامل طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے، لذات دنیا سے بچا کے رکھنے والا، کامل ضبط میں رکھنے والا، انتہائی پاک بس، یعنی ضبط نفس میں کامل۔ ظاہر بات ہے جو نفس میں کامل ہوگا وہی تو دوسروں پبلک کو، عوام کو پھر اس کو کنٹرول کرنی جو ہے وہ نصیحت سکے گا، جو خود ہی نہیں کرے دوسروں کو کیا کرے گا؟ کیسے زبان میں طاقت آئے گی جب تک وہ خود اس پر کرنے والا نہ ہو؟ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ دونوں جو تھے ان کی زندگیاں بالکل درشانہ تھیں، بالکل دنیا کی لذات بالکل الگ۔ اور یہ کیوں اللہ ایسا، حالانکہ اور نبی ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، نکلیاں بھی ہے، سب کا، لیکن یہ جو دو زندگیاں نظر آتی ہیں وہ اس لیے کہ اس زمانے میں جو لوگ اس وقت ان پر دنیا کی محبت انتہائی غالب، اور انتہائی غلبے کی وجہ دنیا کی محبت نے اللہ کتاب کو بدل ڈالا تھا، تورات اور انجیل کو تورات کو بدل ڈالا، اللہ کی جو ہدایت آئی تھی ٹین کا بدل ڈالا تھا، اپنی مطلب کی باتیں، اپنی جو خواہشات کی میل کرنے کی اپنی مطلب کی باتیں اس میں ڈال دی تھی۔ تو ان کا رخ موڑنے کے لیے ایسے دو نبی یا کہ دیگر آئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان کو اللہ نے بھائی درویشانے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے، تاکہ ان کو کہ دنیا کی زندگی نفس کو کنٹرول کر کامل اپنے نفس کو ضبط میں رکھ کس طرح گزر ہے، زندگی گزروانے والا اللہ ہے، کیونکہ آگے پھر ایک ایسی رسول والا تھا۔ اور آپ کو میں بتاتی چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 14 سال کا گیپ ہے، ایک روایت کے مطابق 100 سال ایک جگہ ہے، 100 سال تقریباً اس گیپ،
اور اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے حضرت آپ حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت جو ہے وہ کر ہے کافران جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بھائی کو میرے سے بھیج دیجیے، میرے ساتھ میرا بھائی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نبی اور رسول، اور ہارون علیہ السلام اللہ نے ان کے ساتھ جوڑا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. تو حضرت ہارون نبی ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اسی لیے نبی کریم کا فرمان ہے جتنے 1,20,000 نبی آئے جس میں سے 313 رسول ہیں. تو ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور نبی حضرت ہارون علیہ السلام دو. اب دو سے جو سلا چلا کثرت رسول آئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، پیدر پہ آئے نبی، رسول نہیں، نبی آئے ہیں، پیدر آئے ہیں، مستقل آئے ہیں. نبی کی بات کریں، نبی کا ایک سلسلہ رہا. کیونکہ رسول اور نبی جو فرق ہے وہ بھی سن لی کہ رسول اور نبی کا یہ فرق ہے. نبی جو ہیں وہ اللہ کے جو پیسج ہے جو پہلے رسول کرایا ہے اسی کو جو عام کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، اور لوگ جو ان کی جانوں کے پہ بھی ہو جاتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں. اور بھی گیا بہت نبی قتل عام ہوا، بہت نبی مارا گیا حق کی دعوت پر. لیکن رسول جو اتمام حجت کے لیے ہے، اسی لیے کہا کہ ہر رسول نہیں ہوتا. تو ہر رسول جو نبی ہوتا ہے وہ رسول جو بڑا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، میسج ہے کہ آپ رسول بھیج دیے، اگر تو تم اس کی لائی دعوت کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی اور نعمتوں سے نوازے گا، نعمت دروازے کھول دے گا. لیکن اگر تو رسول کا انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ رسول کو تو اللہ تعالیٰ کہاں سے لے جاتا ہے، ہٹا دیتا ہے. رسول کو مار نہیں سکتے تو رسول کو ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. لیکن وہ قوم جو انکار کرتی ہے پھر اس پہ اللہ کا عذاب، دنیا کا عذاب. پوری تاریخ قرآن کے دیکھ لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام رسول بھی، نبی تو ہیں، رسول بھی. 950 سال لوگوں کو دین کی ایک اللہ کی ودانی کے ایک طرف بلاتے رہے، دی طرف نہیں آئے اسلام تک. کیا ہوا جب انہوں نے فریاد تھا کہ آگے اللہ نے اپنے رسول کیسا فرمایا، کشتی پر سوار کیا، اس کو بچایا، جو ایمان لائے تھے اس کو بچا لیا، اور سب کو اللہ نے غرق کر دیا. حود علیہ السلام قوم عاد، اسی طرح پھر صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام. سارے رسولوں کو پہ آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ بھیجے تو آخری سے تنبیہ ہوتی اتمام حجت کے لیے اللہ رسول اٹھاتا ہے. اگر تم اس کی بات کب لائے اور میساج قبول لو گے آگے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نواز، اور نہیں کرو گے تو پھر تم اللہ کی پھر سزا کے تیار ہو. تو اللہ پھر اپنے رسول کو لے جاتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہم لے کے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام تو پورا 14 سال جو گزرتا ہے یا جو 19 سال تو پھر کس پہ دو ختم ہو رہا ہے، یحییٰ نبی ہیں رسول نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں نبی. تو ان دو تک اب چونکہ انہوں نے اتنا زیادہ ان کے ساتھ کیا جو آگے ہم انشاءاللہ میں پڑھیں گے، پورا چل رہا ہے ابھی کہ کیا کیا اس وقت قوم نے ان کے ساتھ. اللہ اکبر. اب دانش میں تو سلیب پہ بھی چڑھ، تو کیا ہوا ان کے ساتھ اپنی دانش میں. لیکن اللہ کا چونکہ سنت الہی ہے، اپنے رسول کو جب قوم مار کرتی ہے تو رسول اپنے رسول کو بچا لیتا، تو اللہ کو کیسے اٹھا لے گیا. اور اس قوم کو بہرحال پیدر پہ جا کے بہت سارے عذاب ہیں، بہت مار کاٹ ہے، بہت کچھ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تقریباً 100 سال یعنی آفٹر 100 ایئرس کہ آپ اللہ کا پھر جو ہدایش ہوئی ہے اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو پیدا رسول آتے رہے، نبی آ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کہ اب یہ خلافت کے لائق ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے خلافت کا لے کے قوم بنی اسماعیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمایا اپنی رحمت، کیونکہ اب کسی رسول کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے گا مطلب میں ساتھ ہیں. تو بہرحال یہ ایک پورا ایک قصہ ہے جس طرح اس کو لے کے جس طرح مفصل اس کو بیان کیا. سبحان اللہ اکبر. تو
حضرت موسیٰ حضرت علیہ السلام کا جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کی یہ حصور صفت تیسری، اور ہے وہی نبی من الصالحین، اور نبی ہوگا، اور من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے۔ آگے آیت نمبر 40 جس کو میں نے ابھی کر چکوں کہ اے میرے رب، یا زکریا کو جب یہ خوشخبری ملی کہ ایسی صفت والے مجھے اللہ تعالیٰ کی بڑی خوشخبری کہ اللہ اتنا پاکیزہ مجھے بھی دے گا جو نبیوں میں سے ہوگا اور ضبط نفس کرنے والا ہوگا، تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کیسے ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا، میری بیوی جو ہے باندھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب قال کذالک یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے نشانی مقرر کر دیے کہ کوئی نشانی ہو میرے لیے، تو جس سے مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بشر تیری ہی طرف سے، اس میں میرے نفس کا یا شیطان کا کوئی دھوکہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو ہے بشارت میں ہی ہے نا، بہت ہی اللہ متواضع متقی اور بات بندے، لیکن ذرا ظاہر بات ہے غیب سے آواز آئی تھی، ظاہر بات ہے انسان اپنے ڈرائی سے فرشتوں کو نہیں دیکھتا، تو غیب سے آواز آئی، پتہ نہیں میں نے صحیح سنا ہے نہیں سنا ہے، کہ میرا نفس تو مجھے نہیں پا رہا، کہیں میرا شیطان تو مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، تو متقی انسان ہے، اور متقی انسان یہ بالکل ایسی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے یہ ہے یقین، میرا ایمان ہے، لیکن تو دکھلا دے کہ تو کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، تو پھر کیسے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے لے لے مانوس کر لے اپنے سے، وہ ہم لوگ پیچھے سورہ بقرہ پڑھ کے واقع آئے ہیں، پھر اسی طرح سے زکریا کا ہے یہ چیز کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا جو ہے یہ ہر انسان ہر روح کے ساتھ نفس آ ہوا ہے، کہیں میرا نفس تو نہیں ایسا کا، کہیں مجھے شیطان تو نہیں بہت غلط راہ لے کے جائے گا، کہیں شیطانی کوئی وسوسہ نہ ہو، تو اسی لیے انہوں نے اللہ فرمایا کہ رب بھی آیا میرے لیے کوئی نہیں مقرر فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست جو ہے منظور فرما لی اور فرمایا قال آیتو کا تمہارے لیے نہیں کیا اللہ تمنا کا صلاح کہ تم 3 دن لوگوں سے بات، اللہ تکلنات نہیں بات کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 تک، الا رمزا، اشارے کو کہتے ہیں الا رمزا مگر اشارے سے، یعنی جو بھی دنیاوی جو تمہاری ہاتھ ہوں گی، جو دنیا تمہاری کام ہوں گے وہ تم بات نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی مقرر کی گئی کہ ایسے آدمی اگر دنیاوی بات کر رہا ہوتا، دنیاوی کام کر رہا ہوتا، سمجھتا کہ بھائی دنیاوی باری تو ساری کام کا ہے، یہ بات کر رہا ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کو بڑا مشکل کر رہا ہے، تو یہ تو شرعی اثر ہی ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً یہ تو مان ہی کا تصرف ہے کہ دنیاوی بات نہیں کر سکتے سے، زبان ان کی یعنی سہم ہے ٹھیک ہے بالکل، لیکن اب زبان سے دنیاوی بات نہیں ہو سکی، اشارے سے آنکھ کا اشارہ ہو چاہے ہاتھ کا اشارہ، اس سے وہ اپنی بات دنیاوی جو مسئلے ہیں اٹھا سکیں، الا رمزا اشارے، ہاں لیکن بس کن اور یاد کر رب اپنے پروردگار کو کثیرہ کثیر و سبح بالاشکار، یعنی اللہ کو یاد کرو، ذکر اللہ اپنے رب کرتے رہو، اور اس کی تسبیح جو ہے اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو، عشی والابکار شام صبح، یعنی شام والابکار صبح، یعنی دن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ابکار، تو شام اور صبح کثرت سے ہے، رات دن جیسے کہتے ہیں یعنی کثرت کا اشارہ اس میں کہ رات دن ہے صبح شام اپنے رب یاد رکھو، اس کا ذکر کرتے رہو، یعنی یہ تھا رہی تصور کہ زبان جو ہے وہ دنیاوی تو بات نہیں سکے گی کاموں کی، لیکن اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کرتی رہے گی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہو جاتا ہے، آگے آ رہا وقالت ملائکۃ یا مریم، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم، تو یہاں پھر میں آیت جو ہے وہ چونکہ بج رہے ہیں آیت نمبر 42 چکے ہیں، جیسے ابھی کہا آپ کو کہ میں واقعہ کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ مریم کو بچہ کے، لیکن آیات کے اندر سورہ عمران کی ہم سب پڑھنے والوں اور قیامت تک کے لیے جو آیات کو پڑھیں گے ان کے لیے اتنے بہت سارے لیسن پہ ہوئے